عبداللہ, تو وہ یہ نا کہ عبداللہ صاحب میری بات سنو, بیٹا ایسے نہیں کہہ سکتا. البتہ اگر کوئی نام پوچھتا ہے تمہارے باپ کا نام کیا, پھر تو بتا سکتا ہے. لیکن اس طرح کہنا جیسے آپ بزرگ آپ ان کو تو نام لے کر پکار سکتے ہیں, لیکن آپ کا بیٹا آپ کا نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتا فلاں جی آپ میری بات سنو, یہ ادب کے خلاف ہے. جی بتائیں, کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں. اولاد کی شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادی کریں, شادی پر جو پیسہ لگایا جاتا ہے وہ حصہ میں شامل ہوگا یا حصہ دینا لازم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے, حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں, کہ فرمایا کہ جب اچھا رشتہ تمہیں مل جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو, جب جنازہ آ جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو. ٹھیک ہے, تو ایک حدیث میں اور ہے, اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر رشتہ اچھا مل جاتا ہے, اس کے علاوہ بھی آپ اپنی بچی اور بچے کی شادی نہیں کرتے, اگر انہوں نے کوئی برائی کی وہ تو مجرم ہیں, اس کے والدین بھی اس گناہ میں برابر کے مجرم ہوں گے. بالغ جب بالغ ہو جائے, بالغ ہونے کے بعد شادی کی عمر شروع ہو جاتی ہے, اس میں یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بندہ جس کے پاس وسائل ہیں اور وہ شادی نہیں کرتا تو وہ بندہ ذمہ دار ہے شرعی طور پہ, اس پہ لازم ہے کہ وہ شادی کرے. اسے پتہ ہے میں برائی میں پڑ جاؤں گا, وسائل بھی ہیں, اس پر شادی کرنا فرض ہے. ایک وہ بندہ ہے وسائل ہیں لیکن اسے خدشہ ہے کہ مجھ سے برائی ہو جائے گی, اس پر بھی شادی کرنا واجب ہے. اور ایک وہ بندہ ہے وسائل ہیں اور اسے برائی کا اندیشہ نہیں ہے, اس کے لیے شادی کرنا سنت ہے. اور وہ بندہ جس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, وہ بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکے گا, پھر وہ شادی کرتا ہے تو اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے. حرام بھی لکھا ہے کہ وہ اگر اس نیت سے شادی کرتا ہے میں عورت سے زیادتی نہیں کروں گا, اس کو کچھ نہیں دوں گا, اس کے لیے تو حرام ہے شادی کرنا. ایک ہے وہ اس قابل نہیں ہے, اس کے لیے بھی جائز نہیں شادی کرنا. ایک بندہ اس کے پاس وسائل ہی نہیں, اپنے لیے نان و نفقہ نہیں ہے اور وہ شادی کرتا ہے, اس کو بھی شریعت منع کرتی ہے وہ شادی نہ کرے. پہلے اپنے کم از کم وسائل تو کرے, کھانا پینا تو کرے, یہ نہیں کہ کل بیوی آئے تو اگلے دن لڑائی ہو کے وہ چلی جائے, اس سے بہتر ہے وہ شادی نہ کرے. اس کے بعد ہے کہ بیٹیوں کی شادی پہ جو خرچہ ہوتا ہے یہ حصے میں شامل نہیں ہوتا. بیٹے کی شادی پہ خرچہ نہیں ہوتا, کیا وہ حصے میں شامل کیا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ اگر بیٹی کی شادی پہ 2 لاکھ لگ جاتا ہے تو بیٹے کی شادی پہ تو 3 لاکھ لگتا ہے. تو اگر یوں کر لیں کہ بیٹے کی شادی پہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی خرچے میں شمار کر لیں تو پھر ساتھ ہے بیٹی کا بھی کر لیں. جب بیٹے کا خرچہ شمار نہیں ہوتا تو بیٹی کا بھی شمار نہیں ہوگا. وہ ماں والدین یا بڑے بھائی جو ذمہ دار ان پہ فرض ہے شادی کرنا. رہ گیا مسئلہ آگے جہیز وغیرہ کا, یہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ فتاوی کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ جو بندہ اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ مجھے جہیز آئے گا اور یا جہیز کا مطالبہ کرے, وہ کہتے ہیں جہیز کا مطالبہ رشوت ہے اور رشوت کا لین دین حرام ہے. اگر بچی کے والدین اپنی مرضی سے اس کو چاہے کروڑ روپے کا جہیز دے دیں وہ منع نہیں, بچے والوں کی طرف سے مطالبہ یہ رشوت ہے اور رشوت حرام ہے. اب آگے دیکھ لیں کہ لہذا خلاصہ کیا نکلا کہ جہیز کا مطالبہ حرام ہے. عورت پہ لازم کیا ہے, وہ صرف اپنے گھر سے ایک جوڑا لے کر آئے جو اس نے پہن کے آپ کے گھر میں آنا ہے, اس پہ صرف یہ والدین پہ واجب ہے. باقی سنت ہے کہ کھانے کے اور کچھ برتن جیسے حضرت سیدہ فاطمہ کو دیے گئے, پیالہ دیا گیا, بستر دیا گیا, یہ ایک ایک چیز اس کو دے دیں, ورنہ اس عورت کی جملہ ذمہ داریاں جو ہیں کھانا پینا رہائش لباس, اس کی صحت بیماری کے جو بھی معاملات ہیں وہ خاوند کے ذمہ ہوتے ہیں. اگر کہ آج ہم نے الٹ بنا دیا ہے کہ عورت ہی سب کو لے کر آئے, اس کو بھی دے اس کو بھی دے, حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے اگر اس عورت کا بیچاری کا سسر بہت ہو جائے تو اس گھر میں مصیبت پڑ جاتی ہے کہ جی وہ اب لڑکی والے
اپنے سسرال کے باپ کے کپڑے، ماں کے کپڑے، بھائیوں کے کپڑے یہ لے کر آئے، ایسے ہی ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ عورت کے گھر والے قاتل ہیں اس بندے کے؟ کیا وہ بابا اس عورت کے گھر والوں نے مارا ہے کہ وہ اتنا سامان بطور دیت لے کر آئے؟ ایسے بلا وجہ ہم اس بندے کو پریشان کر دیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے وہ بزرگ فوت ہو گیا، دعا کریں اس کے لیے. ہمارا اتنا غلط رواج ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. تو عورت والے بیچارے کتنے مجبور ہیں، اب ان کی تو ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. ہم معاشرے میں ایسے اس کو بیچاروں کو گھسیٹتے ہیں، وہ قرضہ اٹھاتے ہیں. جی ایک گھر میں 2 بہو ہیں، ضد ہوتی جاتی ہے، فلانی بہو اتنا لے کر آئی ہے، میں اتنا لے کر جاؤں. تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے یہ غیر شرعی ہے. کسی کو بلا وجہ مجبور کرنا ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ قرموں شرموں پہ کوئی روٹیاں روٹی پکانا نہیں ہے. ہاں مسئلہ یہی ہے، بالکل غلط ہے. ہاں 3 دن تک ہے کہ میت کے گھر میں 3 دن تک کھانا بھیجو، صرف میت والوں کے پورے محلے کے لیے نہیں ہے. ہاں 3 دن تک ہے کہ میت کے گھر میں سو گیا ہے، شرعی طور پہ 3 دن تک میت کے گھر والوں کو اس کے رشتہ دار عزیز کھانا دیں، یہ سنت ہے. بس ہمارے یہاں تو کلوں پہ دیگیں چڑھ جاتی ہیں، حالانکہ میت کے گھر سے 3 دن تک کھانا بھی جائز نہیں ہے. میت کے اعلیٰ حضرت علیہ السلام ہمارے امام ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں، عربی کتاب سب میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ میت کے گھر سے 3 دن تک کھانا جائز نہیں. اور ہمارے کیا ہوتا ہے، آج بابا جی بہت ہوئے، اماں جی بہت ہوئے، اگلے دن جناب پتر جی نے جناب کلوں کے ختم پہ 10-20 دیگیں چڑھائی ہوتی، یہ بھی غلط ہے. ہاں جی 3 دن تک میت کے گھر سے جائز نہیں ہے. ہاں وہ اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کوڑا وٹا، اس کو کہتے ہیں کوڑا وٹا، پنجابی میں یہ کہتے ہیں. وہ اس کے وجہ یہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام تشریف فرما تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے گھر میں غم ہے، ان کو کھانا دو. تو 3 دن تک دیں. اگر کوئی دور سے مہمان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دور سے جو مہمان آ جاتا ہے اس کے لیے ہمسائے جو ہے یا اس کے رشتہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کھانے کا انتظام کر دیں. ایک مسئلہ یہ پوچھا ہمارے بھائی نے کہ بیوی غلط راستے میں چلتی ہے، میاں کے سمجھانے کے باوجود وہ سمجھتی نہیں ہے. آپ ہی کوشش یہی ہے کہ اس کو سمجھائیں. شریعت یہی کہتی ہے آخری حربہ طلاق ہے، اس کو جدا کریں. نہیں تو 3 طلاقیں نہ دیں، صرف 1 طلاق دے کر اس کو جدا کریں. ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ جائے، اور آپ بھی 1 میں رجوع کر سکتے ہیں. 2 تک بھی آپ کی رجوع کی گنجائش ہے، 3 نہ دیں. ٹھیک ہے، میں اس پر کسی دن نا ویسے باقاعدہ 10 دے دوں گا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا کیونکہ میں نے کہا تھا 1 گھنٹہ، تو میرا تو میں نے 1 گھنٹے میں اندر میں نے ختم کر دیا. تو یہ جو موضوع آپ کے ہیں، یہ شادی والے مسئلے ہیں، اس پر بھی 10 سے زیادہ ہم انشاءاللہ دیں گے. آپ خود بھی رائے دے دیں کہ آپ ہمیں اس موضوع پہ درس دے دیں امداد کے لیے. انشاءاللہ اسی موضوع پہ انشاءاللہ آپ کو درس دیا جائے گا جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. نماز کا طریقہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نماز کا طریقہ قرآن میں مکمل نہیں لکھا ہوا. قرآن پاک میں نماز کے بارے کہا گیا ہے، سارا طریقہ حدیث رسول میں ہے. یہ وہ لوگ جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کے منکر ہیں، انہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے. آج کل تو وہ فرقہ ویسے ہی ختم ہو گیا ہے، وہ حدیث رسول کے منکر تھے. تو اس بندے کا نام تھا پرویزی فرقہ بھی اس کو کہا جاتا تھا. وہ قرآن کے ان کا طلوع سہارے کا رسالہ نکلتا تھا، تو یہ ماڈل ٹاؤن کی طرف سے نکلتا تھا. آج کل ویسے وہ بند ہے، لیکن کچھ لوگ آج بھی ہیں. تو بہرحال ان سے یہ سوال کریں کہ آپ ہمیں نماز کا طریقہ ہی قرآن سے دکھا دیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 2 چیزیں دی گئی، ایک قرآن اور ایک حدیث. تو قرآن کی تفسیر حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہ کیا لفظ لکھا ہے جی؟ دیا دیگی جائز ہے اگر پہلے، یہ کیا لفظ لکھا ہے جی؟ اچھا رفع دین کا، اس پہ درس دے دیں گے پھر. ٹھیک ہے، یہ آگے ان شاء اللہ. بڑا تفصیلی مسئلہ یہ میں اس پہ دے دوں گا. ہاں یہ جائز نہیں ہے، اس پہ بڑی حدیثیں ہیں. میرا سوال تھا کہ اگر
میاں بیوی میں کوئی جدائی ہو گئی ہے، ماں باپ میں کوئی کسی مسئلوں کی وجہ سے جدائی ہو گئی ہے، تو اگر ماں کہے کہ باپ کو چھوڑ دو یا باپ کہے ماں کو چھوڑ دو، تو اس صورت میں اس اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ باپ کہتا ہے ماں کو چھوڑ دو، ماں کہتی ہے باپ کو تم چھوڑ نے دو، اس سے نہیں ملنا، ماں کہتی ہے تم نے باپ سے نہیں ملنا، تو اس صورت میں اولاد کو کیا کرنا ابھی چاہیے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ ایسی بات میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرو جو غیر شرعی ہے، اور یہ بات غیر شرعی ہے۔ اگر باپ کہتا ہے ماں کو نہ ملو، یہ بھی غیر شرعی ہے، ماں کہتی ہے باپ کو نہ ملو، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ آپ ماں کو بھی ملے، باپ کو بھی ملے، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، غیر شرعی بات ہے نا۔ ماں کو نہیں ملنا، کیوں نہیں ملنا؟ لڑے ماں باپ ہیں، اولاد کا قصور کیا ہے؟ البتہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ لڑ پڑیں تو اولاد یہ کرے ان کی لڑائی چھڑا دے۔ اولاد جو ہے نہ باپ کو مارے نہ ماں کو مارے، اگر کہ زیادتی ماں کی ہو یا باپ کی ہو، اولاد اتنا کرے کہ ان کو چھڑا دے، ان کی لڑائی نہ ہونے دے۔ کیونکہ اگر اولاد ماں کو مارے گی پھر بھی وہ بے ادب ہے، باپ کو مارے گی پھر بھی بے ادب ہے۔ ہاں وہ اتنا کر دے لڑائی نہ ہونے دے۔ ایک اور سوال تھا کہ اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو اس کے جنازے کے ٹائم پہ کہتے ہیں کہ سمجھے یہاں تو اس کے مائکے والے کے جو ہوتے ہیں جنازے کی چیزیں وہ کریں، تو اس کا اب جو بھی آپ کے ضمیر میں بتا کہ کیا مطلب کریں، اس کو دفن کریں، جنازہ پڑھیں، یا پہ اس کے کفن دفن کرنا سارا کا انتظام کریں۔ اچھا وہ یہ بات ہے کہ اکثر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ عورت کے جنازے کو غیر مرد کندھا نہیں دے سکتا، یہ مسئلہ ہی غلط ہے۔ جنازہ مرد کا ہو، عورت کا ہو، بچے کا ہو، بچی کا ہو، ہر مسلمان اس چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمٰن نے نامی جلد کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کندھا دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اس کو قبر میں اتارنا یہ غیر مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے جو محرم رشتہ دار ہیں، جتنے قریبی ہیں، مثلا سب سے زیادہ حق ہے اس کے بیٹوں کا، اس کے بعد اس کے بھائیوں کا، یا اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ جو محرم ہے اس کے بھانجے ہیں، یعنی اس کی بہن کے بیٹے ہیں، وہ رشتے جن کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوتا، ان میں بھی بیٹوں کا، بھائیوں کا، باپ کا حق زیادہ ہے۔ اس کا چہرہ غیر مرد نہیں دے سکتے۔ البتہ خامن جو ہے وہ بھی اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، اس کو مس نہیں کر سکتا، یعنی خامن کو چھو نہیں سکتا۔ اگر کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے تو پھر کپڑوں سے پکڑ کر اس عورت کو قبر میں رکھ سکتے ہیں دوسرے مرد بھی، اگر محرم رشتہ دار نہیں، مطلب کندھا دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی بات۔